اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے پروگرام مسائل روزہ کو لے کر، جہاں ہم آپ کی خدمت میں وہ اہم ترین اور ضروری ترین مسائل پیش کر رہے ہیں جس کی ضرورت ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں وقتاً فوقتاً پیش آتی رہتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری زندگیاں ان مسائل سے جڑی ہوئی ہے۔ لہذا کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں اور کچھ نئے مسائل کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر روزہ دار سہون یعنی غلطی سے کوئی چیز نگل لے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ آیا اس کا روزہ صحیح ہے یا اس کا روزہ باطل ہے؟ آپ دیکھیں، اگر روزہ دار غلطی سے سہون کوئی چیز نگل لے تو دو کنڈیشن ہیں۔ اسے اس وقت پتہ چلے کہ جب وہ چیز اتنی اندر چلی گئی تھی کہ اس کا دوبارہ اگلنا مشکل تھا، تو ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے غلطی سے وہ چیز نگلی، اور جب اسے یاد آیا کہ وہ روزے سے مثلاً تو وہ چیز اتنی اندر جا چکی تھی پیٹ میں کہ جس کا نگلنا بہت زیادہ مشکل اور حرج کا باعث تھا، لہٰذا اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا، باطل نہیں قرار پائے گا۔ لیکن اگر اس حد تک اس کے اندر گلے وغیرہ میں گئی ہے کہ جہاں سے وہ اسے باہر نکال سکتا ہے، مثلا منہ وغیرہ میں رکھا اور یاد آ گیا، ابھی نگلنے جا رہا تھا اور یاد آ گیا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اسے اگل دینا چاہیے۔ اگر اختیار رکھنے کے بعد، امکانات کے بعد وہ اسے نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن میں نے کہا وہ غلطی سے کھا بھی لے یا نگل بھی لے، اور ایسے وقت میں اسے یاد آئے کہ جب وہ غذا پیٹ کے اتنے حصے میں چلی گئی تھی کہ جہاں سے اگلنا اس کے لیے مشکل کا باعث تھا، باہر نکالنا اس کے لیے بہت زیادہ سخت ترین تھا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس غذا کو باہر نکالے یا اس نگلی ہوئی چیز کو باہر اگلنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کا روزہ اسی صورت میں صحیح ہے۔ اسے بلا وجہ کوشش کرنے اور اگلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا روزہ خود بخود صحیح قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے اہم ترین مسئلہ جس کی ضرورت عام طور سے ہماری زندگیوں میں پیش آتی ہے، اگر کسی روزے دار کو یقین ہو کہ اگر وہ حالت روزہ میں ڈکار لے، آپ دیکھیں یہ مسئلہ اہم ترین ہے جس کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے کہ روزے کی حالت میں ڈکار لینا کیسا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کی کتنی کنڈیشنیں ہمارے سامنے ہو سکتی ہے۔ اگر کسی روزہ دار کو اس بات کا یقین ہو کہ اگر وہ روزے کی حالت میں ڈکار لے گا تو ڈکار لینے کی بنا پر کوئی چیز اس کے حلق میں آ جائے گی یا حلق سے باہر آ جائے گی، اور اس کا یہ ڈکار لینا اس انداز سے ہو کہ جیسے وہ قے کر رہا ہو، ان دیکھنے والا کہے تو ایسا لگے کہ وہ گویا ڈکار نہیں لے رہا تھا، قے کر رہا تھا، اور یہ کام اگر وہ عمدن کر رہا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا ڈکار لینا صحیح نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر قے اور الٹی کا مصداق صادق آئے گا، اور اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کب؟ جب وہ جانتا ہے کہ میں ڈکار لوں گا تو کوئی چیز میرے حلق میں یا حلق سے باہر آ جائے گی، اور اس کا انداز ڈکار بھی یوں ہو کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے جیسے وہ قے کر رہا ہو۔ لیکن اس کے برعکس ہو، یعنی اسے یقین ہو کہ اگر میں ڈکار لوں گا تو کوئی چیز میرے حلق میں نہیں آئے گی، کوئی غذا میرے حلق میں یا اس سے باہر نہیں پہنچے گی، اور ایسی صورت میں جب کہ اسے یقین ہے کہ کوئی چیز اس کے حلق سے باہر نہیں آئے گی اور منہ تک نہیں آئے گی، وہ ڈکار لے، اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے، کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ لیکن ڈکار لینے کی صورت میں بھی دو باتیں پیش ہو سکتی ہے۔
ڈکار لی اور یقین کے مطابق کوئی چیز اس کے دہن میں، اس کے حلق میں نہیں آئی، تب بھی روزہ اس کا صحیح، جبکہ کوئی چیز آئی نہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یقین تھا کہ کوئی چیز اس کے دہن تک نہیں آئے گی، کوئی چیز اس کے حلق تک نہیں پہنچے گی، لیکن اس کے باوجود اس نے ڈکار لی، اور ڈکار لینے کے بعد یقین کے خلاف، یعنی کوئی چیز اس کے منہ میں آ جائے، کوئی چیز اس کے حلق میں آ جائے، تو چونکہ اسے یقین تھا کہ کوئی چیز نہیں آئے گی، اس بنا پر اس نے ڈکار لی تھی، لیکن اب چیز آ جاتی ہے تو اس کے روزے کا کیا؟ ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ صحیح ہے، چونکہ یقین کی منزل میں تھا کہ کوئی چیز اس کے حلق یا منہ میں نہیں آئے گی، لیکن آ گئی ہے، تب بھی اس کے روزے کو صحیح قرار دیا گیا ہے، اور اس صورت میں وہ ڈکار بھی لے سکتا ہے جب اس کو یقین ہو کہ ڈکار لینے کی بنا پر کوئی چیز اس کے حلق میں نہیں آئے گی، لہذا وہ ڈکار لے سکتا ہے، اور ڈکار لینے کے بعد اگر غذا آ بھی جاتی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، باطل نہیں قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر روزہ دار ڈکار لے اور کوئی چیز اس کے حلق یا منہ میں آ جائے، اب جب چیز حلق اور منہ میں آ گئی ہے تو یہاں سے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز اس کے حلق سے منہ میں آ گئی ہے یہ اسے دوبارہ حلق میں نہ جانے دے، یعنی دوبارہ نہ نگل لے، بلکہ اس کو اگل دینا اس کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری ہے۔ جو چیزیں منہ میں آ گئی ہے حلق کے ذریعے سے ڈکار لینے کی بنا پر، اب ذمہ داری ہے کہ اسے انگل دے، دوبارہ اندر جانے نہ دے۔ لیکن اگر اس معاملے میں بھی اس کے ساتھ بے اختیاری کیفیت پیدا ہو جائے، یعنی ڈکار لے اور لینے کے بعد کوئی چیز اس کے منہ میں آ جائے، اور منہ میں آنے کے بعد اتنی تیزی سے دوبارہ حلق میں چلی جائے کہ جو اس کے اختیار سے باہر ہو، یعنی اتنی جلدی وہ اندر چلی جائے کہ وہ اسے انگل نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں چونکہ وہ بے اختیار ہے لہٰذا اس کا روزہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔ کب؟ جب کوئی چیز منہ میں آ جائے اور بے اختیاری طور پر دوبارہ وہ حلق میں چلی جائے۔ لیکن اگر ڈکار لے اور اس کے پاس یہ اختیار پایا جاتا ہو کہ جو چیزیں اس کے دہن میں آ گئی ہے، جو چیزیں اس کے منہ میں آ گئی ہے، اسے اختیار ہے کہ اسے نکال کر باہر تھوک دے، کلی کے ذریعے سے نکال دے یا اسے باہر اگل دے، تو اس کا فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ وہ اسے باہر نکالے، وہ اسے باہر تھوک دے، چاہے وہ کلی کے ذریعے سے ہو چاہے پانی کے ذریعے سے ہو۔ کب؟ جب وہ اختیار رکھتا ہو۔ لیکن ڈکار لینے کے بعد کوئی چیز آ جائے اور بے اختیاری صورت میں وہ چیز دوبارہ اس کے شکم میں، دوبارہ اس کے پیٹ میں چلی جائے تو اس سے کوئی فرق روزے پر نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح قرار دیا گیا ہے، روزے پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لہٰذا غور کرنے کی بات ہے، یہ وہ مسائل تھے جو ہمارے ڈکار سے متعلق تھے، اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کچھ غذائیں اگر سحری میں ایسی استعمال کر لی جائے جو ڈکار کی باعث ہوتی ہے تو پھر ایک روزہ دار بڑا پریشان ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہمارے ڈکار کے مسائل کیا ہے۔ تو یہ جو بنیادی باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ کن صورتوں میں ڈکار لی جا سکتی ہے، کن صورتوں میں نہیں لی جا سکتی، اور اگر ڈکار لے لی گئی ہے، غذا ہمارے حلق تک آ گئی ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمارا فریضہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ روزے کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے پروردگارا صحیح طریقے سے تیری اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔